السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس میں انبیاء کے عہد کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ نے انبیاء سے اور ان کی اقوام سے عہد لیا، تو یہ کیا عہد تھا اس کو قرآن کریم یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ایک تو انبیاء سے عہد ہے اور پھر انبیاء کے ذریعے سے ان کی اقوام سے عہد ہے۔ اب اس آیت کے اندر اس عہد کی بات کی جا رہی ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ان کی اقوام سے لیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ نبیین نبی کی جمع ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے عہد لیا، تو یہ بیسیکلی انبیاء کے ذریعے سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتوں سے تو براہ راست کمیونیکیشن نہیں کی، انبیاء کے ذریعے سے کی۔ وہی انبیاء پر آئی تو انبیاء کے ذریعے سے اقوام سے عہد لیا گیا۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے جو علم دوں۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ کتاب تو ہو گئے قوانین، ضابطے زندگی گزارنے کے، ریاست کو چلانے کے، اور ریاست کا جس طرح نظام ہونا چاہیے، اس کا سیاسی، معاشی، معاشرتی جو بھی اس کا نظام ہونا چاہیے، وہ سارے کے سارے اس سے متعلق ضابطے قرآن کے اندر دے دیے گئے ہیں۔ اور حکمت کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ حکمت کے اندر باتیں آ جاتی ہیں عقل و بصیرت کی، کیونکہ قرآن کریم کے جو دلائل ہیں وہ عقل و بصیرت پر مبنی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم حکیم کہا ہے، تو جو ذات علم رکھتی ہے اور وہ حکیم ہے، حکیم سے کیا مراد ہے؟ چیزوں کو ریشنلی دیکھتا ہے، چیزوں کی ریزننگ کو جانتا ہے، ان کی فلسفی کو جانتا ہے، اس کے تمام کے تمام فیصلے علم اور چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے اس کی روح سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں وہ ہیپ ہیزرڈ فیصلے نہیں کر دیتا، بغیر علم کے اور بغیر جانے فیصلے نہیں کرتا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ علم پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ اور حکمت میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ، کسی بھی چیز کی ریزننگ، اس کی فلسفی، یہ حکمت کے اندر آتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے طور پر، اپنے ایٹریبیوٹس کے طور پر بیان کی ہیں، وہی چیزیں یہاں پر انسانوں کے لیے بھی بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، نہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، نہ عوامی سطح کے اوپر کوئی گھریلو یا معاشرتی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو قانون بھی چاہیے، ضابطے بھی چاہیے، اور اس کے لیے حکمت اور بصیرت بھی چاہیے۔ تو دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو کس کس چیز کا علم دیا گیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے جو علم دوں۔ کتاب براہ راست اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملی اور انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو ملی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ قانون، ضابطے، کس سے متعلق؟
انسانوں کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں ان سے متعلق، کیونکہ ان سے متعلق جو سلوشنز ہیں انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو مسائل ہیں جہاں پر انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جو انسانوں کی انفس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ سے متعلق ہیں، وہ ضابطے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دے دیے ہیں، کیونکہ انسانی عقل چاہے بھی تو ان کو معلوم نہیں کر سکتی۔ کچھ اچھی چیزیں معلوم کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی صرف اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم کے جو ضابطے ہیں وہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، تو اس کے لیے تو کتاب ہو گئی۔ وہ حکمت، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ ان اصولوں اور ضابطوں کی روح سے حکمت کو استعمال کر کے معاملات کو ٹائٹل کرنا، مختلف امور مسائل کے حل دریافت کرنا، تو اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ تو حکمت کا تعلق عقل و فکر کے ساتھ ہے، دانش کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ تو اس کے لیے تو انسان کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کتاب اللہ کے جو قوانین ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، ان کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر، اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی عقل و فکر، حکمت، بصیرت، دانش مندی، عقل و بصیرت، یہ ساری چیزیں یہ حکمت سے آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کتاب اور حکمت دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، دونوں دی گئی ہیں۔ تو اگین یہ رپیٹ ہو جائے گا کہ کتاب اللہ کے قوانین اللہ نے اپنی طرف سے دیے، اور عقلی صلاحیت بھی اللہ نے دی، لیکن اس کو انسانوں نے استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ یہ زبردستی تو اللہ نے نہیں کرنی کہ انسان زبردستی اس انسانوں کے اوپر وہ جبر کرے اور لوگ عقل کو استعمال کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ عقل و فکر سے کام لینا تو انسانوں نے خود ہے، اس کے اوپر اللہ جبر نہیں کرتا، وہ ہم نے خود لینا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو چیزیں آ گئی کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے جو علم دوں، اور اس کے بعد یہ دو چیزیں آ گئیں، کتاب اور حکمت۔ حکمت کے لیے عقل و بصیرت جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ تو جب ان دو چیزوں سے وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں علم دوں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے، اور وہ کیا کرے؟ مصدق لما معکم، جو اس تعلیم کو سچ کر دکھانے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ اب بات ہو رہی ہے تمہارے پاس ہے کیا؟ جو اللہ کی تعلیم کتاب آئی ہر امت کو دی گئی، جیوز کو بھی دی گئی، کرسچن کو بھی دی گئی، مسلم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آخری نبی ہیں دی گئی، تو ان سب کو دی گئی۔ تو اب یہ جیوز کو اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ آ جائے اور جو کچھ تمہارے پاس، یعنی تمہارے بڑوں کے پاس، تمہارے اسلاف کے پاس، ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام تھے اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے بڑے تو اس وقت موجود تھے، کتاب اللہ تو آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گو انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنی کوئی کتابیں بنا لیں، لیکن وہ حقیقت تو جانتے تھے کہ کتاب اللہ تھی، اور اس کی کچھ چیزیں آ بھی رہی تھی ان کے پاس۔ تو یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو حقائق ہم نے جو اپنی وحی کے ذریعے سے نازل کیے، ان میں سے کچھ حقائق تو تمہارے پاس ہے نا، تم ان کا دن رات پرچار بھی کرتے ہو، تم ان کو مانتے بھی ہو۔ تو جب یہ رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے وہ سچ کر دکھائے، یعنی وہ جو تعلیم اللہ کی، اس کو وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے،
اپنے فریضہ رسالت سے سچ کر دکھائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر یہ اللہ کا نبی ہے، تو پھر تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس رسول کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ جیوز سے کہا جا رہا ہے، یہی چیز کرسچن کو بھی کہی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی موسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا، وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں تمہارے پاس، کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں، یعنی جتنا کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو حقائق پر مبنی ہیں، تو جب وہ ان کو اپنے عمل سے، اپنی فریضہ رسالت سے سچ کر دکھائے، یہ جو کتاب قرآن ہم نے دی ہے اس کی روح سے وہ جتنے بھی دعوے، جتنے بھی ان کے اندر باتیں کی گئی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ان میں سے کچھ تمہارے پاس آ بھی رہا ہے، تو جب یہ رسول اپنے اس کتاب اللہ سے سچ کر دکھائے اپنے عمل سے، اپنی فریضہ رسالت سے، تو تمہارے اوپر پھر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس رسول کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو یہ چونکہ تراجم سے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا رپیٹ بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ اب یہ چونکہ عہد کی بات ہو رہی ہے، ایک میثاق کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر کیا کہہ رہا ہے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ یہ ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، یہ اللہ نے کہا۔ اب یہ بات ایکچولی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے اس میثاق سے متعلق کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، اور آگے کیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو۔ یہ جو تم سے میثاق لیا جا رہا ہے، میں تم سے لے رہا ہوں میثاق، عہد، تو کیا تم قبول کرتے ہو؟ تو ان سب نے کیا کہا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم قبول کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہو گئی تو کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا تو تم اپنے اس اقرار، تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے اس اقرار و عہد کی نگرانی کرنا، اس کو وائلیٹ نہ کرنا۔ جب بھی یہ نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تو تم نے اس کی نبوت کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ اور آگے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پہلے تو یہ کہا نا کہ تم اپنے اس اقرار و عہد کی نگرانی کرنا، اور اس کے بعد اور میں بھی تمہارے ساتھ اس اقرار و عہد کی نگرانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نگرانی کروں گا کہ یہ جو تمہارے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے میرے ساتھ، تم اس عہد کو پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تم نے عہد کیا ہے نا میرے ساتھ، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی آئے گا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، تو میں بھی نگرانی کروں گا کہ تم اس کی مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ پہلے تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر اس کی مدد کرنا ہے، تو یہ چیز میں اس کی نگرانی کروں گا کہ تم کیا کرتے ہو، اپنے عہد کو پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو یہ چیز سمجھ آئی آپ کو کہ اس آیت میں جو میثاق لیا گیا انبیاء سے، ان کی اقوام، ان کے ذریعے سے پھر آگے ان کی اقوام سے عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس میں کیا چیز تھی؟ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا، یعنی مدد کرنا۔
تو اس کے اوپر عہد لیا گیا تھا. جیوز بھی پابند تھے، کرسچن بھی پابند تھے. اس سے متعلق بات ہوئی اس آیت کے اندر. تو آگے پھر بات ہوگی کہ جو لوگ اس عہد سے پھر گئے، جو جیوز یا کرسچن، تو آگے پھر ان کے متعلق بات ہوگی کہ پھر ان کی حیثیت کیا رہ گئی جو لوگ اس عہد سے پھر گئے. تو یہ ہم اگلی آیت میں جانیں گے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.